آ گئی شام غریبا، روز عاشور کا دن تمام ہو گیا۔ ہائے فاطمہ کا لاش کبھی اکبر کی لاش لاتا ہے، کبھی قاسم کی سامان لاش لاتا ہے، کبھی اونو محمد کے جنازے لاتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ حسین خیمے میں گئے اور جا کر کہا بہن زینب خدا حافظ۔ اس وقت زینب کا سہارا کوئی نہ تھا سوائے بڑے تجمل حسین کے، بس جیسے ہی زینب سے کہا بہن خدا حافظ، امام خیمے سے باہر آئے اور اپنے رہوار کی طرف دیکھا، کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا، اور حسین رونے لگے، فاطمہ کا لال رونے لگا، کہیں اکبر نظر نہیں آتا، ارے کہیں قاسم نظر نہیں آتا، بس خیمے سے ایک آواز بلند ہوئی کہ بھیا زینب سوار کرا دو، بس جیسے ہی جناب زینب نے میرے مولا کو سوار کرایا، آج پرسہ دینا خدا کے لیے، آج شام غریبہ ہے، آج غریبوں کی شام ہے، محرم الوداع کہہ دو، ارے جو اگلے برس رہے گا وہ فاطمہ کے لال کا پرسہ دے گا۔ کیا بھیا زینب سوار کرائے؟ زینب نے مولا کو سوار کرایا، جیسے ہی امام سوار ہوئے، امام جیسے ہی سوار ہوئے تو امام کا گھوڑا چلتا نہیں ہے، امام نے سلجنا کی طرف دیکھا اور دیکھ کر امام نے کہا ہے میرے نانا کے رہوار، کیا تو نے اس غربت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بس سلجنا نے سنو کی طرف اشارہ کیا، سننا کلیجے تھام کے پورا محرم الوداع کہہ گیا، بس صبح کی طرف اشارہ کیا گھوڑے نے، اب جو حسین نے دیکھا تو 4 سال کی سکینہ اور کہہ رہی ہے بابا، سکینہ کہتی ہے بابا میرے دلجے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کے جا، کیونکہ جو بھی مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ بس سکینہ سے امام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور امام نے جناب سکینہ سے کہا سکینہ خدا حافظ، جیسے ہی امام نے جناب سکینہ سے کہا خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے، تو سکینہ نے دیکھا، بس امام نے اتنا کہا، سکینہ نے کہا بابا مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، اے میرے بابا مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو۔ بس امام حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، اور سینے پر لٹانے کے بعد اچانک سکینہ کی آنکھ لگ گئی، بس آنکھ لگے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ سکینہ چوک کے اٹھی اور اٹھ کے کہتی ہے بابا خدا حافظ، اے میرے بابا خدا حافظ، ابھی تو تم میرے سینے پہ سو رہی تھی، یہ اچانک کیا ہوا؟ سکینہ نے کہا بابا میری خواب میں دادی فاطمہ آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کو رخصت کر دے، ارے میرا پیاسا ہے سکینہ، شمر کا خون خنجر ہوگا، میرے مظلوم کا گلا ہوگا۔ شام غریبہ ہے نا، آپ غریبوں کی شام مجلس برپا کرنے آئے ہیں نا، ارے اجڑ گئی علی کی بیٹیاں، اجڑ گئی علی کی بیٹیاں، لٹ گیا نبی کا سجا ہوا گلشان۔ سننا
शिमर ने दो जुल्म वो किए हैं और मैं अगर इन दो जुल्म को पढ़ के जो शिमर ने दो जुल्म किए हैं ये वो जुल्म है कि जहाँ शिया कयामत तक रोएगा। कान के सुनना, पहला शिमर का जुल्म ये है कि जब शाम गरीबा आई तो शिमर घोड़े पर सवार नौके नेजा को लिए खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ा और जानते हैं शिमर ने क्या किया? शिमर ने नौके नेजा से चादर ज़ैनब को लूटा। इसके खुले शिमर ने नौके नेजा से सुन देखना बोल क्या जालिम ने ये नहीं कि खाली चादर लूटी। सुनो, शिमर ने नौके नेजा से चादर ज़ैनब को लूटा और घोड़े पर बैठकर हवा में लहराता हुआ नेज़े से रात के करीब गया और करीब जाने के बाद मलूटे कहा रात को सो रहे हो, मैं चादर ज़ैनब ले आया। हो गई खुदा की कसम, जन्नतुल बकी से उछली हुई माँ कह रही है ए ज़हरा मुझे मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम दे दो। रोना जी खोल के रोना, गुस्से में कमी न करना। पहला जुल्म सुना आपने, दूसरा जुल्म सुनो। शिमर चादर ज़ैनब को लूटने के बाद दोबारा खयाम हुसैनी की तरफ आया। खयाम जलने लगे सेदानिया कभी इस खयाम से दूसरे खयाम में जाती है, कभी दूसरे खयाम से तीसरे खयाम में जाती है। खयाम हुसैन खैमे जलने लगे, बस शिमर की निगाह एक यतीम बच्ची पर पड़ी। शिमर की निगाह जब उस सकीना पे पड़ी तो शिमर ने देखा कि सकीना के कानों में गोशवारे हैं। शिमर ने जलाल की हालत में कहा सकीना ये गोशवारे मुझे दे दे। बच्ची डर गई, सिया आंधी चल रही है शाम गरीबा। बच्ची डर गई, बच्ची ने कानों से बूंदे उतारने की कोशिश की। औलाद बैठे हैं कलेजे पर हाथ रख के पुरसा पेश करना। बच्ची ने बूंदे उतारना शुरू किए तो सकीना से बूंदे ना उतरे। बस जैसे ही शिमर ने जलाल की हालत में कहा सकीना अपने कानों के बूंदे मैंने कहा मुझे दे, बस इतना कहना था सकीना ने रोकर एक जुमला कहा अरे ये तो गोशवारे मुझे मेरे बाबा ने पहनाए थे, अरे मुझ पे तो बूंदे उतारने नहीं आते। जानते हैं शिमर ने क्या किया? जानते हैं शिमर ने क्या किया? जैसे ही सकीना ने कहा कि ये तो गोशवारे मुझे मेरे बाबा ने पहनाए थे, मुझसे गोशवारे उतारने नहीं आते, बस इतना कहना था शिमर ने सकीना के गोशवारों की तरफ हाथ बढ़ाए। जिस बच्ची को दागे कदर मिलावा हो, जो यतीम बच्ची हो, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है ना, सुनना कलेजा थाम के सुनना। बस इतना कहना था सकीना की कानों की तरफ शिमर ने अपने हाथ बढ़ाए और हाथ बढ़ाने के बाद जालिम ने गोशवारे उतारे नहीं बल्कि सकीना के कानों से गोशवारे खींचना शुरू किए। अरे हुसैन की बच्ची तरफ के रह गई, का रुख किया है मेरे चचा का। ए मेरे बाबा,
آخری روایت رحمت مجلس تمام ہوگی. یہ یاد رکھنا جو اگلی برس رہے گا وہ مولا کی بارگاہ میں پرزہ پیش کرے گا. شمر نے سکینہ کے کانوں سے تسلی سے سنو. شمر نے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتار لیے, چھین لیے. سکینہ کے کانوں سے خون کا پھوارا شروع ہوا, خون کا پھوارا اترا. بس سکینہ نے یہ دیکھا, شمر نے جب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے تو خیام حسینی کی طرف اشارہ کیا. کچھ خیمے بچے ہوئے تھے, شمر نے کہا ان خیموں کو بھی جلا. بس جیسے ہی شمر نے یہ کہا کہ ان خیموں کو بھی جلا دو, سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہے. اب سننا علی کی بیٹی کی نگاہ اس خیمے کی طرف ہے جس میں وارث امامت موجود ہے, جس میں بیمار سید سجاد موجود ہے. بس جیسے ہی اس خیمے میں آگ لگی, لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. بس اتنا دیکھتا تھا کہ علی کی بیٹی خیمے کی طرف چلی. ظالم کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس خیمے کے اندر کچھ قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے, کچھ قیمتی مال و زر رکھا ہوا ہے جو علی کی بیٹی بار بار اس خیمے کی طرف دیکھتی ہے. بس جیسے ہی اس خیمے میں آگ لگی تو شہزادی زینب خیمے کی طرف چلی, اور خیمے کی طرف چلی تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ زینب کی پشت پہ سید سجاد, ارے بڑا مضبوط امام ہے سجاد, سید سجاد کو لے آئی. جناب ام کلثوم کو غصے جگایا, اور جگانے کے بعد زینب نے کہا اے بہن کلثوم, ایک مرتبہ بچوں پہ نظر ڈال لو, ایک مرتبہ بچوں پہ نظر ڈال لو. بس جیسے ہی بچوں پہ نظر ڈالنی شروع کی, آخری جملہ, جیسے ہی بچوں پہ نظر ڈالنی شروع کی تو جناب کلثوم نے دیکھا کہ سکینہ کہیں نظر نہیں آتی. مجھے پتا نہیں آپ کیسے سنیں گے. بس جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا سکینہ نظر نہیں آتی, ایک مرتبہ کلثوم سے کہا, کلثوم میرے بھائی نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. ارے کلثوم میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی, بس اتنا کہنا تھا. دونوں بہنیں نہر فرات کی طرف گئی اور جانے کے بعد کہا عباس کیا تمہارے پاس سکینہ آئی ہے؟ قاضی کا لاشا تاریخ بتاتی ہے 3 مرتبہ توبہ, قاضی کا لاشا 3 مرتبہ توبہ. بس جیسے ہی کوئی جواب نہ ملا تو زینب مقتل کی طرف چلی. مقتل کی طرف چلی تو حمید ابن مسلم ملا. حمید ابن مسلم وہ ہے کہ جس نے کربلا کی تاریخ لکھی ہے. حمید ابن مسلم ملا اور جناب زینب نے کہا اے بھائی کیا تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ بس حمید ابن مسلم نے تڑپ کے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی تو ایک بچی کا دامن چلا ہوا تھا اور وہ بابا بابا کہتی ہوئی ایک بس جناب زینب نچوڑ کی طرف گئی اور جانے کے بعد کیا دیکھا کہ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کے سوئی ہوئی ہے. بس اتنا دیکھنا تھا جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کے سوئی ہوئی ہے. ہائے میری سکینہ. بس جیسے ہی جناب زینب جناب سکینہ کے قریب پہنچنا تھا, امام حسین کے لاش بریدہ سے آواز آئی زینب میری سکینہ ابھی سوئی ہے, اے زینب میری بچی کو نہ اٹھانا. کہنا تھا اے زینب میری بچی کو نہ اٹھانا. بس جناب زینب نے جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد جناب سکینہ سے کہا سکینہ سنو, تم اپنے بابا کے لاشے تک تو آئی لیکن
سکینت دو صورتیں ہوتی ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں جنازے کو پہچاننے کی۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو جنازے کا سر موجود ہو یا جنازے کا لباس موجود ہو۔ اے سکینہ تیرے باپ کے جنازے پہ نہ تو سر ہے نہ لباس ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ جناب سکینہ نے آخری جملہ کلیا کرنا، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، بس اتنا کہنا تھا۔ فاتح کی حالت تھی دن بھر، بس اتنا کہنا تھا۔ تو سکینہ نے تڑپ کے کہا پتری اماں، میرے جب دامن میں آگ لگ گئی تو میں مقتل کی طرف دوڑی اور میں دوڑتے کہہ رہی تھی بابا، اے میرے بابا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس لاشے سے آواز آئی، آجا میری سکینہ، آجا میری سکینہ، آئے شام غریبہ، آئے شام غریبہ۔ اجڑ گئی علی کی بیٹیاں، لٹ گیا فاطمہ کا گھر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔